اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی چینل کے ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم درس نظامی کے طلباء کرام کی ایک ایسی پریشانی کا حل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو درس نظامی کے طلباء کرام کی ایک تعداد کو لاحق ہے، اور وہ کمزوری ہے ترکیبوں کی کمزوری۔ یہ مسئلہ درپیش ہے، ایک تعداد ہے درس نظامی کے طلباء کرام کی جن کی ترکیبیں کمزور ہیں، ترکیب کے اندر وہ ماہر نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ علم نحو کی ایک شاخ ترکیب ہے، اور یہ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی ترکیبوں کے اندر کمزور ہے تو عبارت کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور طالب علم اس بات کی تعین ہی نہیں کر پاتا کہ یہ کلمہ اس مقام پر کیا بن رہا ہے۔ اور یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے ترکیبوں کی کمزوری۔ اگر یہ کمزوری پائی جائے تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہی طالب علم احساس کمتری، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ طالب علم فقط کچھ عرصے کے لیے صحیح انداز سے ترکیبوں پر محنت کرنا شروع کر دے تو ترکیبیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ترکیبیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی طالب علم ترکیبوں کے اندر عبور حاصل کرنا چاہتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو کے اندر بیان کردہ طریقوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ عمل کرنا ضروری ہے، ایک بار آزمائیں ضرور، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ایک بار آزمائش ہوگی، بار بار فرمائش والی مثال کے مطابق انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کی ترکیبی کمزوری دور نہ ہو تو پھر ہمیں بتائیں۔ یہ 6 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صرف اور نحو کے قواعد کو سمجھ لینا اور یاد ہونا بے حد ضروری ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صرف و نحو۔ یہ نہیں ہے کہ ترکیب کے لیے صرف نحو کی کتابیں یاد ہوں، بلکہ صرف اور نحو دونوں، ان کے قواعد کو سمجھ لینا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، صرف و نحو کے قواعد کو سمجھ لینا اور یاد ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ صیغوں کی صرفی تحقیق مع تعلیل کے آنا بھی ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کہ صیغوں کی صرفی تحقیق، تو اس بارے میں ہمارا ایک مکمل لیکچر ہمارے اسی یوٹیوب چینل درس نظامی پر موجود ہے۔ آپ وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ کر صیغوں کی صرفی تحقیق بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ صیغوں کی صرفی تحقیق اور تعلیل کے ساتھ یہ آنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہے دوسری بات۔ 6 باتیں میں آپ کو عرض کی تھی کہ 6 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ صرف و نحو کے قواعد کو سمجھنا ہے اور اس کا یاد بھی ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صیغوں کی صرفی تحقیق آتی ہو اور تعلیل کے ساتھ آتی ہو۔ اور تیسری بات ہے کہ اس کے بعد آپ نے کسی کتاب کی ابتدائی 3 یا 4 لفظوں پر خود اعراب لگائیں۔ اب جو اعراب آپ نے دیا ہے اس کی وجہ بھی آنی چاہیے۔ یعنی اگر آپ نے اسے رفع دیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اس چیز کو جو رفع دیا ہے یہ کس وجہ سے دیا ہے۔ فاعل ہونے کی بنا پہ دیا ہے، نائب الفاعل ہونے کی بنا پہ دیا ہے، مبتدا ہونے کی بنا پہ دیا ہے، خبر ہونے کی بنا پہ دیا ہے، کس بنا پر میں نے اس کو رفع دیا ہے۔ نصب دیا ہے تو کس وجہ سے؟ مفاعل خمسہ کی وجہ سے دیا ہے، کس وجہ سے میں نے اس کو نصب دیا ہے۔ جر دی ہے تو کس وجہ سے دی ہے۔ یعنی جو آپ نے اعراب لگانا ہے ابتدائی کتاب کے ابتدائی 3 یا 4 لفظ لیں آپ، اس پر سب سے پہلے آپ نے اعراب لگانا ہے۔ اب جو بھی اعراب آپ نے دیا ہے، غلط دیا ہے، صحیح دیا ہے، جب آپ اس کی تحقیق کریں گے نا کہ میں نے یہ اعراب دیا کیوں ہے، تب آپ کی وہ کمزوری دور ہو جائے گی، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھئی اس کا اعراب کیا بنتا ہے۔ اور نمبر 4، جب آپ اس تیار شدہ عبارت کو تیار کر لیں، یعنی جو تیار شدہ عبارت آپ کے سامنے موجود ہو، تو آپ یہ کسی کے ساتھ اس کا تکرار کریں۔ تکرار بڑے طالب علم کے ساتھ کرنا ہے یا اپنے ہم مساوی طالب علم سے کرنا ہے، پچھلے درجات والے سے تکرار نہیں کرنا۔ یعنی ابتدائی درجات جس طرح متوسطہ ہے، تو اب متوسطہ والوں سے اگر آپ ترکیب کے اعتبار سے تکرار کریں گے تو وہ ان کو کیا سمجھ آئے گی، ان کو ترکیب سے کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ یعنی وہ شخص جو ترکیبوں کے اندر ماہر ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کے ساتھ والا ہو جس کو آپ سمجھتے ہیں کوئی اس کو ترکیب پر عبور ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ تکرار کریں، بھائی میں نے یہ عبارت لگائی ہے، یہ وجہ ہے،
تو تکرار کرنے سے سبق مضبوط ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن جی شوق ہوا کہ میں نے ترکیبوں کے اندر ماہر بننا ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا جی یہ تو کوئی مشکل ہی کام نہیں ہے۔ واقعی یہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے صرف ایک دن کام کیا اور آگے چھوڑ دیا تو پھر یہ مشکل ہے۔ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے۔ یہ کام ابتدائی طور پر 3 لفظوں پر آپ تحقیق کریں، پھر 5 لفظوں پر، اور اسی طرح کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں 10 لفظوں پر۔ اب ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ ترکیبوں کے اندر مضبوط ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے واقعی بھائی کسی نے بتائے تھے طریقے اور میں نے ان پر عمل کیا ہے تو آج میری ترکیبیں مضبوط ہو گئی ہیں۔ اور ترکیبوں کے لیے، مضبوطی کے لیے کہ ہم چاہیں کہ ہم ترکیبوں کے اندر مضبوط ہو جائیں، چھٹا عمل ہے جو ان پانچوں کی اصل ہے۔ یہ 5 چیزیں بھی ضروری ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ غذا ہے، اور جو چھٹا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے اس کی روح، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جسم کے اعضاء ہیں۔ ظاہری طور پر جس طرح ہم جسم کے لیے، جسم کو ہماری زندگی کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ تو اب جسم کے اعضاء مکمل، یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہوں گی تو آپ کا جسم مکمل ہو گیا۔ اور روح یہ ہے، دیکھیں کہ عند اللہ، یعنی اللہ کے پاس دعا کرنی ہے اور حضور پر درود پاک پڑھنا ہے۔ رب کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرنی ہے، مولا مجھے ترکیبوں کے اندر مضبوط بنا دے، مجھے ترکیبیں کرنا آ جائیں تاکہ میں تیرے قرآن کا صحیح معنی و مطالب سمجھ سکوں، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سمجھ سکوں، تیرے دین اسلام کی خدمت کر سکوں، اور حضور کی ذات پہ درود پڑھیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ ان 6 باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی ترکیبی کمزوری ہے یہ دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ ترکیبوں کے اندر ماہر بن جائیں۔ پھر عرض کرتا چلوں کہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ترکیبوں کی کمزوری دور ہو جائے گی۔